یعنی با پر زبر عربی میں نہیں آتا ہے، وہ فارسی میں آتا ہے. نہیں، کبھی بھی با پر جو حرف جر ہوتا ہے نا، کبھی بھی زبر نہیں آتا اس پر، ہمیشہ زیر رہے گا. عربی میں جو یہ با حرف جر ہے، یہ اس کو حرف جر بولتے ہیں، پری پوزیشن. تو اس پر کبھی بھی زبر نہیں آتا عربی میں، ہمیشہ زیر ہی آئے گا. اردو میں آپ بولتے رہتے ہیں بخیر، تو فارسی لفظ ہے. فارسی میں جو با استعمال کرتے ہیں وہ زبر کے ساتھ کرتے ہیں. عربی میں جب بھی بولیں گے تو کہیں گے بے خیر، ہمیشہ با پر زیر آئے گا. پڑھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اتنا ہی کہا گیا تھا، پڑھیے. پہلے پڑھنے کی تو عادت ڈالیے. کیا کہا گیا تھا؟ پڑھیے. اس میں کچھ بھی نہیں کہا گیا. وہ انشاءاللہ آگے والے درس میں وہ بات بھی آئے گی کہ باقاعدہ ہو کہ اس میں چند اہم باتیں ہیں. 5 آیتوں میں 5 آیتیں جو ہے نازل ہوئی تھیں، اس میں سے ایک اہم بات وہ بھی ہے جو آپ نے کہا کہ پڑھنا یہ صرف کافی نہیں ہے، بلکہ پڑھنا ہمیشہ اپنے رب کے نام سے ہونا چاہیے. اقرا بسم ربک الذی خلق، جس نے پیدا کیا ہے اس رب کے نام سے پڑھو. بہت فرق ہے اس تعلیم میں جو اللہ کے نام سے انسان حاصل کرتا ہے اور اس تعلیم میں جو انسان صرف یہ سمجھ کر کے حاصل کرتا ہے کہ آج 1 کروڑ خرچ کروں گا تو کل 1 ارب حاصل کر لوں گا. سنے ہیں کیا؟ یہ ارب جو ہے یہ کیا کہتے ہیں اس کو انگلش میں؟ کروڑ کو اصل وہ انگلش والا مسئلہ اس کا ہے جو ہے 10 لاکھ، اور اس کا جو ہے تو ملین جو ہے 10 لاکھ کا آ جاتا ہے، 10 ملین کروڑ پہ آتا ہے. اس کے بعد بلین آتا ہے، اس میں کیا آتا ہے؟ بلین جو ہے. تو ملین خرچ کر کے یہاں آدمی کتنا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ بلین حاصل کرنا چاہتا ہے. تو ہر وہ پڑھائی جو اس نیت کے ساتھ ہوتی ہے وہ ہمیشہ انسان کو غلط راستے پر لے کے جاتی ہے. انجینئر بنتا ہے، پل بنائے گا تو ایسا مٹیریل لگا دے گا کہ کتنے لوگوں کی جانیں چلی جائیں گی اس میں. ڈاکٹر بن جائے گا تو ایسا ڈاکٹر بن جائے گا کہ کڈنی ہی اندر سے غائب کر دے گا، کسی کو پتہ نہیں رہے گا. پیسے کے اوپر جو ہے سب کچھ کرے گا. وہ تو سوچتا ہے کہ میں نے اتنا خرچہ کیا ہے، 1 مہینے میں 2 مہینے میں ہی پورا کرنے کی کوشش کرے گا. اس لیے بہت فرق ہے. اس میں کوئی یہ نہیں کہا جائے گا کہ دنیا کی تعلیم دین کی تعلیم. آدمی ایک ڈاکٹری پڑھتا ہے، میڈیکل لائن میں ہے، وہ بھی دین کی تعلیم ہے. ڈاکٹر ہونا بھی ضروری ہے، وہ بھی معاشرے کی ایک ضرورت ہے. انجینئر ہونا بھی ضروری ہے، لیکن کس کے نام سے پڑھنا چاہیے؟ اللہ کے نام سے. قوم کی خدمت کے جذبے سے، دین کی خدمت کے جذبے سے اسے پڑھے آدمی تو یہ سب کی سب کس کی تعلیم ہو جائے گی؟ یہ سب دین کی تعلیم ہو جائے گی. یہ سب اسی میں آئے گا، پڑھنے میں آئے گا. لیکن اگر کوئی آدمی دین کی تعلیم بھی یعنی قرآن پڑھتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، لیکن کس لیے پڑھتا ہے؟ بولیے. قرآن پڑھتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، کس لیے پڑھتا ہے؟ صرف اس لیے پڑھتا ہے کہ دیکھیں قرآن میں کون کون سی ایسی آیتیں ہیں جہاں ہم مسلمانوں کو پھنسا سکتے ہیں. تو آپ کیا کہیں گے کہ وہ دین کی تعلیم حاصل کر رہا ہے؟ پڑھ تو قرآن ہے، قرآن پڑھ رہا ہے. ایسے بہت سے لوگ ہیں جو مصر میں پڑھتے رہے ہیں، وہ مسلمان بھی نہیں تھے، عیسائی تھے، یہودی تھے، مصر میں پڑھتے تھے، عربی زبان اچھی سیکھا. مقصد کیا تھا ان کا؟ وہی لوگ قرآن کے اوپر اعتراض کرتے، ان کا مقصد یہی ہے، حدیث کے اوپر اعتراض کرتے رہتے ہیں. اس مقصد کے لیے قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں. تو کیا صرف قرآن پڑھنے کو دین کی تعلیم نہیں کہا جاتا؟
تو یہاں دین اور دنیا کا مسئلہ نہیں ہے، یہ انسان کی اپنی نیت پر چیز چاہتی ہے۔ اگر آپ ماڈرن ایجوکیشن بھی دین کے لیے حاصل کرتے ہیں تو دین کی تعلیم ہوتی ہے، اور قرآن و سنت بھی اگر دنیا کے لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دنیا کی تعلیم ہو جاتی۔ ہاں بہرحال اور کوئی سب میں نے کبھی کہا ہی نہیں 3 بار دھونا ہے، کب کہا؟ اچھا، اچھی طرح سے پیر کو بھی دھونا ہے، اچھی طرح سے پورے وضو کے اعضاء کو دھونا ہے۔ پہلے یہ ذہن میں رکھ لیجئے، اچھی طرح دھونا ہے، ایک مرتبہ ہی پانی اچھی طرح سے پہنچ جائے تو یہی کافی ہو جاتا ہے۔ ہاتھ لگا کر کے دھوئیں مل کر کے تو پانی آسانی سے پہنچ جاتا ہے۔ 3 مرتبہ ایسے پانی لے کر کے بہانا کوئی ضروری نہیں ہوتا اس میں۔ یہ جو ابھی نل کا معاملہ ہے اس میں یہ تعداد خاص طریقے سے ایک مسئلہ رہتا ہے، وہ تعداد کوئی ضروری نہیں، اچھی طرح سے دھو لیجئے اور کم سے کم پانی استعمال کیجئے۔ وہ تو بعد میں بھی آتے رہیں گے، لیکن جو نبوت کی شروعات خواب کے ذریعے سے جو پہلے ہوئی یہ حصہ اصل میں، اور پھر جب وحی آنا شروع ہو گئی تو یہ وحی بھی 23 سال تک ایسا نہیں تھا کہ روز آتی تھی وحی، کبھی آتی تھی پھر رک جاتی تھی پھر کبھی آتی تھی، تو ضرورت کے لحاظ سے وحی آتی تھی۔ تو خواب بعد میں بھی آتے رہے، یہاں تک کہ ابھی بہت سارے مومنین کو سچے خواب نظر آتے ہیں، اور یہ سچے خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہوتے ہیں۔ نبی کا خواب وحی ہے، یہ وحی بعد میں بھی اس کا سلسلہ رہا ہے، خواب میں آپ چیزیں دیکھتے رہے ہیں اور وہ سچی چیزیں ہوتی تھی، آپ خود بھی خواب میں دیکھتے تھے بہت سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر پڑھے، لیکن بہرحال یہ بات تھی کہ آپ کہیں بھی کسی اسکول یا مدرسے میں جا کر کے تعلیم حاصل نہیں کیے تھے، اسی لیے آپ کو امی کہا جاتا ہے، تو بعد میں بھی آپ اس طرح سے دیکھ کر کے نہیں پڑھ سکتے تھے۔ لیکن جو لکھا ہوا ہے اگر وہ کہا جائے کسی سے کہ ساتھ ساتھ پڑھو تو کبھی انگلی رکھ کر کے بچہ بھی ساتھ ساتھ پڑھنے لگتا ہے، تو اتنا ہی ہوا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی۔ یہ نہیں ہوا تھا کہ آپ بعد میں کوئی بھی کتاب پڑھ سکتے ہیں عربی کی، ویسا معاملہ نہیں ہوا تھا۔ جی ہاں جی اللہ جی ہاں اپنی اصلی شکل میں آئے تھے، انسان کی شکل میں نہیں آئے تھے۔ انسان کی شکل میں آتے تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا تھا، جب وہ پکڑ کر کے دبانا شروع کیا آپ کو تو الٹا آپ بھی جو ہے ایک آدھ پنچ ان کو لگائی دیتے تھے اس وقت، جو ہے وہ چیز نہیں آتی۔ 600 پر ہیں جبرائیل علیہ السلام کے، جو ان کی اصلی شکل تھی اس میں 600 پر ونگ جو ہوتے ہیں، اتنا ہی حدیث میں آتا ہے کہ 600 جو ان کے پر تھے۔ جی اصلی شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں پھر دیکھا ان کو جو ہے اصلی شکل میں، ورنہ عام اس میں جو آتے تھے تو اصلی شکل میں نہیں ہوتے تھے، کبھی انسان کی شکل میں بھی آ گئے آپ کے پاس، اور کبھی ایسا ہوتا کہ نظر نہیں آتے تھے اور بات کرتے تھے، صرف وہ باتیں پہنچتی تھیں ان کی، لیکن اصلی شکل میں بھی دیکھا ہے۔ تو اصل وہ فرشتے کی شکل میں ہی آئے تھے، تبھی مسئلہ ہوا۔ انسان کی شکل میں آتے تو یاد رکھیے، ہاں آپ کو تو نہیں معلوم ہے نا کہ یہ جبرائیل ہے، ابھی ہے وہ تو بعد میں، ابھی آگے جو بات آئے گی آپ کے سامنے کہ آپ کی بیوی لے کے جاتی ہیں تو ورقہ بن نوفل بتاتے ہیں کہ جو ہے یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آتا۔ آپ کو تو اس ٹائم پتہ نہیں تھا، میں نے کہا وہ انسان کی شکل میں آتے تو شاید لڑائی بھی ہو جاتی اگر اس طرح کا معاملہ پیش آتا تو۔ شروع کیا جائے حدیث کی شرح۔